جی السلام علیکم، شہزاد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ تمام دیار غیر میں اور پاکستان میں رہنے والے اور پیار کرنے والوں کو ہماری طرف سے بھی بہت سارا پیار محبتیں۔ گلگت بلتستان میں الیکشن کی گہما گہمی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ الیکشنز میں جو ہے سب سے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ جو ہے وہاں پر بہت ایکٹیو دکھائی دی، اور اس کی وجہ سے ہلچل مچی، جس کی وجہ سے تھوڑے بہت جلسے جو ہیں، جب سے بلاول زرداری وہاں پہنچے ہیں تب سے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن کل جو ہے میاں نواز شریف صاحب بہت عرصے بعد ایکٹیو ہوئے اور وہاں پر جلسے میں گئے، وہاں پہ تقریر کی، لیکن وہ تقریر جو ہے بڑا موضوع بحث بنی ہوئی ہے، کیونکہ میاں صاحب نے قوم سے ہی اور گلگت بلتستان کے عوام سے ہی شکوے شکایتیں کرنے شروع کر دیے۔ انہوں نے خاص طور پہ پہلے تو یہ کہا کہ مجھے کیوں نکالا، یعنی کہ 9 سال میں ابھی تک وہ باہر بھی گئے، یہاں بھی رہے، اور بھائی کو وزیر اعظم بھی بنوا لیا اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ بھی بنوا لیا، ان کے ایک سمدی نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کے ایک داماد جو ہیں وہ پنجاب کابینہ میں شامل ہیں، اور ان کے بہت سارے اور رشتہ دار بھی جو ہیں اور عزیز و اقارب کابینہ میں اور حکومت میں موجود ہیں۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ قلق، وہ غم، وہ دکھ جو ہے وہ دل سے 9 سال بعد نہیں نکال پائے؟ اور ان کے ایک دو جو ہے بہت خاص معتمد خاص جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جب وہاں پہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں بھی رہتے تھے لندن میں بھی، وہاں پہ بھی یہ کبھی کبھار ان کو دورہ پڑتا تھا، وہ یہ کہتے رہتے تھے کہ بھئی مجھے کیوں نکالا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوال گلگت بلتستان کے لوگوں سے، عوام سے، جن سے آپ جواب بھی پراپر نہیں لے سکتے، وہاں جا کے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا عوام نے آپ کو نکالا تھا؟ کیا عوام کی وجہ سے آپ نکلے تھے؟ جن کو آپ گوجرانوالہ میں بیٹھ کر مورد الزام ٹھہراتے رہے، ان کا نام آپ کی زبان پر اب نہیں آتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بہت اچھی ایکسیس ہے آپ کے برادر کی، آپ کے بھائی کی، آپ سے پیار بھی کرتے ہیں، آپ کی محبت کے بھی چرچے بڑے ہیں، تو ان سے کبھی کان میں سرگوشی فرمائیں کہ کبھی اس سوال کا جواب، جہاں آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، جہاں تک آپ کی ایکسیس ہے، جن کی شفقت سے، محبت سے، آشیرواد سے آج وزیر اعظم ہیں وہ، اور وہ سوال جو ہے وہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ چاہے بند کمروں میں ہی پوچھ لیا جائے، اور یا مریم صاحبہ سے یہ کہیں کہ وہ بھی کہیں کوشش کر کے اس سوال کا جواب تلاش کریں۔ لیکن یہ سوال عوام میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مظلومیت اور اپنا وہ درد جو ہے نا عوام میں رکھیں کہ جی مجھے نکال دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب مجھے یہاں سے دیس نکالا دیا گیا، یعنی کہ ان کو یہاں سے ملک بدر کر دیا گیا، حالانکہ ملک بدر تو وہ نہیں ہوئے تھے، تو اس میں آپ کا بھی قصور ہے، قوم کا بھی قصور ہے، آپ نے مجھے کیوں جانے دیا؟ تو حضور والا اگر تاریخ دیکھی جائے تو آپ جب مشرف نے مارشل لا لگایا، ایمرجنسی لگائی، تو اس وقت آپ جب جیل میں تھے تو غوث علی شاہ صاحب جو سندھ والے ہیں وہ بھی آپ ہی کے ساتھ کہیں قریب قریب تھے۔ آپ نے ان کو کہا کہ ہم ایک میٹنگ میں جا رہے ہیں، اور بعد میں پتہ چلا جناب آپ فر ہو گئے اور غائب ہو گئے وہاں سے۔ تو آپ تو خود یوں چلے جاتے ہیں، قوم نے تو یا عوام نے تو آپ کو نہیں بھیجا نا، وہ آپ کو روک سکتے ہیں۔ اور جو اب آپ کو، جن کا آپ گوجرانوالہ میں مہربانوں کا نام لیتے رہے ہیں، انہوں نے نکالا تھا، تو آپ جیل سے سیدھا جناب آپ کی ٹکٹ ہوئی اور آپ باہر چلے گئے تھے، کیونکہ سنا تھا آپ کے پلیٹلیٹس گر گئے تھے۔ تب آپ نے قوم سے مشورہ کیوں نہیں کیا تھا؟ تب آپ نے اپنے ووٹر سے، اپنے سپورٹر سے، اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے مشورہ کیوں نہیں کیا تھا کہ بھئی مجھے یہ بھیج رہے ہیں زبردستی، یا میں جاؤں یا نہ جاؤں؟ تب تو آپ فٹافٹ مچھروں سے بچنے کے لیے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن آپ ہر 3، 4، 5 سال کے بعد جب الیکشن کی گہما گہمی ہوتی ہے، ووٹ مانگنے کے لیے، ہمدردی کے لیے، آپ جناب یہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کا ایک وتیرہ ہے۔ تو جناب جب آپ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر چلے گئے تھے مشرف دور میں، اور جب اب آپ پلیٹلیٹس کا بہانہ بنا کے چلے گئے تھے باہر، تو کس نے آپ کو کہا تھا؟ کیا قوم نے آپ کو بھگایا تھا یا کس نے بھگایا تھا؟ خیر یہ سوال الگ۔ میاں صاحب ایک اور جو ہے نا ہر جگہ پہ تقریر کرتے ہوئے ایئرپورٹس اور سڑکوں کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، اور ترقی کا بہت تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں تو سڑکیں دیکھ کے میرا دل بہت دکھی ہے۔ تو پچھلے 4 سال سے آپ کے بھائی کی حکومت ہے، اور آپ ہی کے ایک انتظام میں آپ نے وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس کو ہٹا کر آپ ہی کا بندوبست تھا، وہاں پہ آپ ہی کے اتحادیہ بھی گورنمنٹ میں تھے، تو آپ کا دل دکھی صرف ووٹ مانگنے کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ سوال ان کے سپورٹرز اور ووٹرز کو بھی کرنا چاہیے کہ میاں صاحب آپ بڑے دکھی ہو رہے ہیں۔ وہ آئے تھے، دیکھیں جی میں یہاں آیا، بڑی سڑک دکھی تھی،
اور بعض اوقات تو وہ جناب ایسا سوال کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ مجھے پتہ نہیں تھا، اب میں جا کے میاں شہباز شریف سے بات کروں گا کہ ان کو خربوں دے دیں، ان پر لٹا دیں، ان پر نچھاور کر دیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے تو مجھے وہ منظور نہیں ہے۔ تو صاحب یہ سوال یہاں آ کے نہیں، یہ آپ کو ویسے بھی آپ میاں صاحب سے کہہ سکتے تھے، اب آپ کو جی بی کے حالات کا تو پتہ ہی ہوتا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر آپ لیڈر کس چیز کے ہیں، آپ سیاستدان کس چیز کے ہیں، تو تب آپ خفیہ بھی یہ آپ نے آ کے جلسے میں اور لوگوں کے سامنے یہ جو آپ مطلب ایک ڈرامہ رچاتے ہیں، جو ایک کھیل کھڑا کرتے ہیں، یہ ایک بڑا انہونی سی بات ہے کہ آپ قوم کا بڑا درد ہے میاں صاحب کو قوم کا۔ اور دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو سب سے بڑی اہم بات کی، میاں صاحب کہتے ہیں کہ جناب جی بی کی جو اپنا جتنے بھی سابقہ حکومتیں ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا، ہم نے سب کچھ جو ہے وہ دیا ہے۔ تو پچھلے ایک عرصے سے جناب اگر 3.5 سال کا آپ کو دکھ ہے عمران خان کے، وہ 3.5 سال نکال دیے جائیں تو پہلے آپ ہی کی گورنمنٹ تھی۔ اور مسئلہ نون لیگ کا یہ بھی ہے نا کہ وہ صرف نواز شریف صاحب کو ایک معتبر اور اعلیٰ انہی کے دور کو ترقی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں میاں صاحب کیونکہ چلے گئے ہیں تو ترقی رک گئی ہے۔ بھئی وہ کون سا فارمولہ ہے کہ میاں صاحب وزارت عظمیٰ کی سیٹ پر رہ کے صرف اپلائی کر سکتے ہیں؟ اس وقت بھائی وزیر اعظم ہیں، وہ کلیہ، وہ فارمولہ، وہ ان کو بھی بتا دیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک ڈھکوسلا چھوڑا جاتا ہے کہ کیونکہ جب سے میاں نواز شریف کو اتارا گیا تو ملک ترقی کی راہوں پہ نہیں چلا، ملک ڈیریل ہو گیا، ملک کو یہ ہو گیا۔ تو وہ اب بھائی 4 سال سے اس وقت مسلط ہیں قوم پر، وہ بھائی اس وقت جو آپ کہتے ہیں مجھے یہ منظور نہیں ہے، وہ بھائی دھڑا دھڑ جناب ہر 15ویں دن قوم پر مہنگائی تھوپ رہے ہیں، ہر اس میں پیٹرول مہنگا کر رہے ہیں، گیس مہنگا کر رہے ہیں، ملک برباد ہو گیا، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، اور جمہوریت کا انہوں نے جناب لبادہ جو اڑا ہوا ہے، ہائبرڈ رجیم۔ اور آپ وہاں پہ جو آپ کو نون لیگ نے آپ کا وہاں پہ چہرہ دکھایا ہے، آپ کو ہوا لگوائی ہے، جس طرح پنڈوں میں ہوتا ہے کہ سردیوں کے بعد جب تھوڑی تھوڑی گرمیاں آتی ہیں تو عورتیں پیٹیوں سے بسترے اور رضائیاں سرہانے نکال کے باہر دھوپ میں رکھ دیتے ہیں، آپ کو یوں ہوا لگا دی جاتی ہے کہ آ جائیں جی آپ کا چہرہ مبارک کا دیدار ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں میاں صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کہ میاں صاحب جو ہے وہ یہاں رہتے ہوئے جن کی ترقی کے لیے لاہور میں انہوں نے کام کیے، لاہور کے لوگ نا اپنی سیٹ تو وہ بچا نہیں پائے تھے، وہ تو بڑے ایک انتظام کے تحت ان کو جتوایا گیا کہ چلو تھوڑی عزت رہ جائے تھوڑی، تو وہ آپ وہ نہیں کر پائے، تو آپ وہاں پہ جی بی میں جا کے آپ کے کہنے پر آپ کو کون ووٹ دے گا؟ اور حالت یہ ہے، اب جو اصل بات ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ میاں صاحب کی ڈسکشن تو کل سے ہر پلیٹ فارم پہ بہت چل رہی ہے کہ 4 سال سے یعنی کہ 2022 سے لے کر اب تک پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز، پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کے ساتھ جو حشر برپا کیا گیا ہے، جو ان کی آواز دبانے کے لیے ان کے یعنی کہ بالکل ان کو دیوار سے لگا دیا گیا، اور یہ کوشش کی گئی کہ ان کی مقبولیت ختم ہو جائے، ان کو کوئی یاد نہ کرے، ان کو کوئی ووٹ نہ دے، اور ہم جو ہے وہ یہاں پر ہر جگہ پہ مسلط ہو جائیں۔ تو اس کے بعد بھی آج حالت یہ ہے کہ 4 سال آپ نے ان کو رگڑا دیا، 4 سال آپ نے ان کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر خوب یعنی کہ دیوار کے ساتھ لگایا، پھر بھی آپ کو اتنا ڈر اور خوف کس بات کا ہے اس نظام کو، اس رجیم کو، اس بندوبست کو، جس میں تمام پارٹیاں انوالو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی، جو کہ جی بی میں جا کے سنا ہے بڑے وہ ذرا تان و تشنی کی طرف بلاول صاحب آ رہے ہیں، تو وہ بھی اسی میں شامل ہیں، اس وقت ان کے والد گرامی صدر محترم ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ 4 سال میں نہیں آواز دبا سکے، وہاں یوتھ میں آج بھی جھنڈا پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے نا اٹھایا جا رہا ہے۔ وہاں پہ آپ کچھ ویڈیوز دیکھیں تو نون لیگ کے لوگ جہاں سے گزرتے ہیں، جہاں سے کیپٹن صفدر صاحب بھی جہاں سے گزر رہے تھے، وہاں بچوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ وہاں پہ جی بی میں آپ نے جس پارٹی کے ساتھ ان کو تو آپ نے یعنی کہ بالکل تحریک انصاف کو تو ختم ہی کر دیا سمجھے اپنی طرف سے، جس طرح قاضی فائز عیسی صاحب نے کیا تھا، لیکن جس پارٹی کے ساتھ انہوں نے الحاق کیا تھا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی، اس کا بھی نشان جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، شیر غازی جو ہیں ان کی پارٹی کا، تاکہ ایک نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہ مل سکے، اور وہی بینگن، توری، کدو، سیٹی، گاجر، مولی پہ نشان ملیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جی بی میں بھی اس بار حشر انہیں وہی نظر آ رہا ہے جو 8 فروری 2024 کو نظر آیا تھا۔ پھر بلاول صاحب جو ہیں وہ فرمان بھی انہوں نے جاری کر دیا کہ بھائی آپ 45 کا بندوبست کریں، 47 کا بندوبست جانے اور میں جانوں، کیونکہ ان کے ساتھ یہ بات چیت چل بھی رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا آئینی ترمیم میں تھوڑا انہیں ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ شاید دے دیا جائے، نواز دیا جائے، لیکن ڈر انہیں ہے کہ ووٹ ہمیں نہیں ملنا، ہمیں بندوبست فارم 47 کا ہی کرنا پڑنا ہے۔
تو اسی طرح مسلم لیگ نون کا بھی یہ ہے کہ بھئی فارم 47 کے تحت تو ٹھیک ہے، آپ کا جو رزلٹ آنا ہے اس کو آپ بدل دیں گے۔ اس وقت امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہاں کے نوجوانان جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہ ایک یعنی کہ انٹرنیشنل طور پر ایشو بھی ہے، اس کو متنازع علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے، پاکستان انڈیا کا اس پہ کانفلکٹ ہے۔ تو اس جی بی میں جہاں پر آپ یہ حشر برپا کر رہے ہیں، یہ رجیم جو ہے، یہ کرتا درتا جو ہے، یہ بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں، وہاں پر آپ جمہوریت کا اور اپنے ملک میں عوام کی آواز کا، عوام کی رائے کا احترام نہیں کر رہے، تو آپ یہ جو حق جتلاتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پر ہم پاکستان بنائیں گے، تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ کیا سوچیں گے کہ بھئی جس طرح ہمارے ساتھ ایک جبر کے تحت ایک مسلط کردہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ادھر بھی تو وہی ہے، فرق کیا ہے؟ وہاں پہ جو عوام چاہتے ہیں ان کو نہیں مل رہا، یہاں پہ جو عوام چاہتے ہیں ان کو نہیں مل رہا ہے۔ عوام کس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں؟ آپ اس میں یعنی کہ تھوڑا سا عقلی اگر تھوڑا سا توازن قائم رکھتے ہوئے تھوڑا سا اوپن کر دیں، صاف شفاف الیکشنز کی طرف جائیں، آپ دیکھیں کہ سارے صاف شفاف الیکشنز کی ڈیمانڈ کرنا سب کا حق ہے۔ مسلم لیگ نون اس پہ نہیں آتی، وہ کبھی نہیں یہ اب کہہ رہے وہاں پہ بھی نہیں صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، جبکہ اگر آپ دیکھیں 2020 کے الیکشن میں مریم نواز صاحبہ اور بلاول صاحب وہاں گئے بھی اور آپس میں ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور اس میں دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگے تھے کہ بے دھاندلی ہو گئی ہے، ہمیں موقع نہیں ملا۔ اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے۔ تو اس وقت ہمارے بڑوں کو، ہمارے ان تمام جمہوری جماعتوں کو یہ دیکھنا چاہیے۔ اور میاں صاحب کی جو بات ہے، میاں صاحب کو ہم لیڈرز بڑا سیاستدان تب مانتے ہیں اور واقعی انہیں قوم کا درد تھا۔ پہلے تو وہ جناب جب اپنے حلقے سے لاہور سے ہارے تھے تو بڑا پن دکھاتے اور لیڈر کے طور پہ کہتے کہ نہیں بھائی میں نہیں فارم 47 لیتا تو میں ہار گیا ہوں۔ تو اب جب ہمیں بھی یہ لگ رہا تھا کہ نہیں ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ جی بی میں جا رہا ہے، تو وہاں پر یہ وہ کریں گے کہ بھی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز جو ہیں ان کو آپ صوبہ بدر کر رہے ہیں، ان کو آپ داخل نہیں ہونے دے رہے۔ جنید اکبر جو ہیں ان کو صوبہ بدر کیا گیا، انہیں پہلے اریسٹ کیا گیا، اب کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ صاحب، نعیم حیدر پنجوتھا صاحب اور شوکت بسرا صاحب، ان کو جناب داخل نہیں ہونے دیا گیا۔ انہیں کہا گیا کہ آپ کو ملک بدر صوبہ بدر کیا جا رہا ہے، آپ کو کے پی کی سرحد تک ہم چھوڑ کے آئیں گے۔ تو یہ جو دوہرا معیار ہے، کیا مسلم لیگ نون کی ساری قیادت وہاں پر موجود نہیں ہے؟ کیپٹن صفدر سے لے کے جناب میاں نواز شریف صاحب تک، اور پیپلز پارٹی کی بھی ساری قیادت، خاتون اول آصفہ بھٹو صاحبہ بھی اور بلاول صاحب بھی، اور ان کی ساری قیادت وہاں پر موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ یہ دورہ معیار کیوں ہے؟ ان کو وہاں پہ جلوس نہیں کرنے دیے جا رہے، وہاں پہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ان کے جلوسوں کو روکا جا رہا ہے، ان پر سختی کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر ڈر کیوں ہے؟ اگر آپ اتنے مقبول ہیں، ڈر کس چیز کا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ یہ جو جنزی ہے، یہ جو جنریشن ہے، یہ جو یوتھ ہے، یہ آپ کے وعدوں داموں پہ نہیں آ رہی، کیونکہ پچھلے 60 سال سے آپ ہی دو پارٹیاں جو ہیں اس قوم پر مسلط ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ جو جنہیں دکھ تھا وہاں پہ جا کے وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی بی کی ترقی نہیں ہوئی، پچھلی حکومتوں نے کوئی ٹھیک نہیں کیا۔ 3 بار آپ خود وزیر اعظم رہے، 2 بار آپ کے بھائی وزیر اعظم ہو گئے، تو بھئی اب دوسرا تو ایک 3.5 سال کا آپ کو دکھ ہے، سارا ملک کی بربادی کا 3.5 سال پہ آپ ڈال دیتے ہیں، تو آپ 3 بار جناب ہر بندہ آپ کا وزیر اعظم بنتے چلا جا رہا ہے۔ تو ان کا ذمہ داری نہیں تھی، تو آپ کو سارا دکھ ہے تو آپ پہلے کر لیتے ہیں۔ اور ابھی ایک ویڈیو جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب کی آپ دیکھیں۔ یہ کیپٹن صفدر صاحب ایک تقریر فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ عوام کا پیسہ کھاتے ہیں ان کو اس دنیا میں ذلیل کر آخرت میں ان کی نسلوں کو تباہ کر، جو ہماری نسلوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اب یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جنہوں نے حرام کا پیسہ کھایا، اللہ ان کی دنیا اور آخرت برباد کرے۔ کیپٹن صفدر صاحب کو کسی سے مشورہ کر لینا چاہیے تھا، پوچھ لیتے کہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو خاص ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دنیا اور آخرت برباد ہونی چاہیے، اور کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ کیپٹن صفدر صاحب، میاں صاحب آپ کے سسر پاک جو ہیں وہ پرائم منسٹر، آپ کے یعنی کہ چچا سسر پرائم منسٹر، آپ کی بیگم وزیر اعلیٰ، آپ کا بیٹا جو ہے وہ تیاریاں کر رہا ہے، انہیں لیڈر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، آپ خود بھی لیڈر ہیں، کس کے بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا؟ آپ کی پوری فیملی تو کابینہ میں بیٹھی ہوتی ہے، آپ کا سسرال تو کابینہ میں بیٹھا ہوتا ہے، پھر یہ کس کے بچوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو آگے نہیں بڑھنے دیا جا رہا؟ یہ درست بات ہے کہ آپ کی فیملیز نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کی پارٹیز نے
قوم کے بچوں کو آگے بڑھنے سے روکا ہوا ہے. تو جو آپ نے دعا کی ہے ہم اس پہ صرف آمین ثم آمین کر سکتے ہیں تاکہ یہ ملک ترقی کی راہوں پر جا سکے. آپ ایسی باتیں کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں کہ ارد گرد آپ کے ہلچل نہ مچ جائیں، کیونکہ ایسی دعاؤں سے بڑوں کو ڈر لگتا ہے.